بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کی تیاری کے سلسلہ میں مختلف ٹاپکس پر ہمارے لیکچر کا سلسلہ جاری ہے. ایم اسلامیات کا 5واں پیپر اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 11واں لیکچر ہے. اس لیکچر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا اور اس خط کے جواب کے طور پر اس کی طرف سے کیا ریئیکشن آیا، کیا جواب آیا، تو آج ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں. فقد کان سلیمان جامعا بینہما، سلیمان علیہ السلام جو ہے ان دونوں، یہ اوپر جو بیان کی گئی ہیں خوبیوں کے جامع تھے، یعنی دونوں خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں. اور وکانت المرأۃ، وکانت تھی المرأۃ عورت، التی جو یہ تینوں مؤنث کے صیغے ہیں، تحکم حکومت کرتی، ہذہ البلاد اس بستی پر، اس شہر پر، جو وہ عورت جو اس شہر پر حکومت کرتی تھی. اب کانت کا تعلق تحکم کے ساتھ ہے، حکومت کرتی تھی، ٹھیک ہے جی. مضارع کے ساتھ کان یکون آ جائے تو ماضی استمراری آتا ہے، تو تحکم حکم یحکم ناصر ینصر کے وزن پر ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے. صیغہ واحد، مؤنث، غائب، فعل، مضارع، معروف، ثلاثی مجرد، اسباب، ناصر ینصر. تو اس علاقے پر جو حکومت کرتی تھی وہ عورت عاقلتاً، وہ عاقلہ تھی، یعنی باشعور تھی، عقل والی تھی. غیر متسرعۃ فی الحکم، اور وہ فیصلوں میں جلد باز نہ تھی. متسرع سرعت سے نکلا ہے، غیر متسرعۃ جلد باز نہیں تھی، فی الحکم فیصلوں میں، یعنی فیصلے کرنے میں جلدی نہیں کرتی تھی. اندہا تجارب واسعۃ، اس کے پاس وسیع تجربات تھے، بہت تجارب تجربے کی جمع ہے، واسعۃ وسیع قسم کے، اس کے پاس وسیع تجربات تھے. کس چیز کے؟ من سیر الملوک و اخبار الفاتحین، بادشاہوں کی سیرت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں اور ان کی سوچ کے بارے میں وہ جانتی تھی. اور فاتحین جو ہوتے، جو علاقے کو فتح کر کے اس کے بعد پھر وہ کیا ریئیکٹ کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی وہ خبریں رکھتی تھی. تو بادشاہوں کے سیرت کے بارے میں، فاتحین کے خبریں رکھنے والی تھی اور بہت وسیع تجربہ رکھنے والی تھی. لیکن ہوا یہ وَإِنَّمَا خَانَهَا عَقْلُهَا فِي مَعْرِفَةِ الْإِلَٰهِ وَعِبَادَتِهِ، لیکن اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دے دیا. اس کی عقل نے بادشاہوں کی سیرت کے بارے میں تو اس کو بتا دیا، فاتحین کی اخباریں تو دے دیں، تجربے تو دے دیے اور سب کچھ دے دیا، لیکن معرفت الہی اور اس کی عبادت میں اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا، خیانت کی اس کے ساتھ. فلم تاخذها، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا اور اس نے پڑھا، جب سنا، دیکھا، فلم تاخذها حمیت الملوک، تو بادشاہوں کی غیرت جیسے ہوتی ہے وہ فوراً اس کے سامنے آڑے نہیں آئی، کہ جیسے بادشاہ کی کوئی دھمکی کسی کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ اس کو سامنے بات نہیں آئی. ولم تستبد بالرائے، اور نہ ہی وہ ڈٹ گئی اپنی رائے پر، یعنی اس نے اصرار نہیں کیا. تستبدہ یعنی اپنی رائے پر اٹک نہیں گئی، اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ کیا کیا اس نے؟ فاطلعت اہل الرائے، ایک ہوتا ہے طلع یطلع مطلع ہونا، اور ایک ہوتا ہے اطلع یطلع، اطلعت اطلع یطلع، یعنی اس کا مطلب اکرم یکرم کے وزن پر اگر لے جائیں تو اطلعت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے مطلع کرنا. ایک ہوتا ہے مطلع ہونا، اطلاع ہونا، اور ایک ہے اطلاع کرنا. تو اس کا مطلب اطلعت یہ اطلاع کرنا ہے، جب باب افعال پہ چلا جاتا ہے تو متعدی معنی آتا ہے. تو اس نے اطلاع کی اہل الرائے من ارکان دولتہا، جو اس کے ملک کے جو ممبرز تھے، ارکان تھے، صاحب رائے تھے، ان کو اطلاع کی، یعنی اس کو مشورہ دینے والے مشیر وزیر جو تھے ان کو اطلاع دی. علی ھذا الکتاب، اس خط کے بارے میں، الذی لم یکن کسائر الکتب، جو کہ عام خطوط کی طرح نہیں تھا. پہلے بھی خطوط آتے ہوں گے، ظاہر ہے ایک دوسرے کو بادشاہ خط لکھتے تھے، تو یہ جو خط تھا یہ عام خطوط کی طرح نہیں تھا. انہو کتاب، یہ ایک ایسا خط تھا، من اعظم الملوک فی زمانہا، اپنے زمانے کے بڑے عظیم بادشاہ کی طرف سے تھا. اور کون سا بادشاہ؟ ومن نبی، جو نبی بھی تھا،
داعٍ الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ تو یہ چیزیں اس نے اپنے اراکین جو تھے، پارلیمنٹ کے ممبران جو تھے، ان کو بتائی کہ یہ خط ہے، اور اس میں داعٍ الی اللہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے خط ہے۔ جب ان کے ارکان پارلیمنٹ نے مشیر، وزیر اور جتنے بھی ارد گرد بیٹھنے والے تھے، جیسے ہر دور میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو کیا کہا، وَلَمَّا بَدَا أَرْكَانُ دَوْلَتِهَا يُدْلُونَ بِقُوَّتِهِمْ وَكَثْرَةِ جُيُوشِهِمْ إِرْزَانًا وَتَمَلُّكًا، جب انہوں نے شروع کیا ارکان دولتیہ، اس کی دولت یعنی اس کے ملک کے جو ممبران تھے، اس کی پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے، جو وزیر مشیر تھے، انہوں نے شروع کیا یدلون بقوتہم، احساس دلانا شروع کیا اپنی قوت کا، وکثرت جیوشہم، اور اپنی جیوش لشکروں کی کثرت کا، تاکہ ارزان و تملکن، اس کی چاپلوشی کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے کہا ہماری قوت بڑی ہے، ہمارے پاس لشکر بڑے ہیں، اس طریقے سے اس کو راضی کرنا چاہا اور اس کی چاپلوشی کرنی چاہیے۔ شان جلساء ملوکی والحکام فی کل زمان و مکان، کہتے ہیں جیسے کہ ہر دور میں اور ہر جگہ پر بادشاہوں کے پاس بیٹھنے والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے۔ شان جلساء، شان یعنی کہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، بادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے اور جو حکام ہوتے ہیں ہر زمانے میں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بس حقیقت حال کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ باتیں کرنا جس سے جو وقت کا بادشاہ ہے وہ خوش ہو جائے، چاہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس طاقت بڑی ہے، ہمارے پاس لشکر بڑے ہیں، لہذا ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ رائے دے دی تو یہ جو عورت تھی، ملکہ بلقیس تھی، لم تقبل مقالتہم، ان کی مقالے کو، ان کی گفتگو کو اس نے قبول نہ کیا۔ لم تقبل مؤنث کا صیغہ ہے اور لم کی وجہ سے جزم آیا ہے، ان کی بات کو، ان کے قول کو، ان کی رائے کو اس نے قبول نہ کیا۔ ولم توافقہم علیہا، اور نہ ہی ان کے موافق ان کی رائے ٹھہری، یعنی اس نے ان کے برعکس رائے دی، بلکہ بل حذرتہم، حذر یحذر، صرف یصرف کے وزن پہ حذرت، اس نے ڈرایا ہم ان کو، یعنی اس عورت نے، اس مالکہ نے ان کو ڈرایا، من سوء العاقبۃ، برے انجام سے، وذکرتہم بسیرت الملوک، بادشاہوں کی سیرت کے بارے میں یاد کروایا۔ کون سے بادشاہ؟ الفاتحین، جو فتح کرنے والے ہوتے ہیں، فی الامم المفتوحہ، جو مفتوحہ امتوں کے فاتحین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا، و مسیرہا، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، بعد الحزیمۃ والانکسار، شکست کے بعد اور ذلت کے بعد ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا ٹھکانہ ہوتا ہے ان قوموں کا۔ تو ان کی سیرت کے بارے میں ان کو یاد کروایا اور اس کے برے جو انجام کے بارے میں ان کو ڈرایا کہ اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا، وقالت، مؤنث کا صیغہ ہے، قالت سیکون ھذا شأن بلادنا و امتنا، جس طریقے سے دیگر قوموں کے ساتھ حشر ہوتا رہا ہے، ان قریب ہمارے ساتھ بھی، ہمارے ملک اور ہماری قوم کے ساتھ بھی حشر ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ وقالت لہم، اور مزید اس نے ان کو کہا، اپنی قوم کو، اپنے جو وزراء اور مشیر تھے اور ارکان تھے، ان کو کہا، اننی سأرسل الی سلیمان بہدایا، سب سے پہلے تو میں سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ ہدایہ یعنی تحفے بھیجوں گی۔ سأرسل، سا جب آتا ہے تو اس کو ان قریب، ارسلہ یرسلو، بھیجنا، اکرم یکرمو کے وزن پر ہے، باب افعال سے ہے، اور ثلاثی مزید فی، میں بھیجوں گی ان قریب، الی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحفے، و طرفن، عظیم تحفے بھیجوں گی، فامتحنہ بہا، اور اس کے ذریعے ان کو آزماؤں گی، یعنی میں اپنے طریقے سے، ایک طریقے سے ان کو آزمانا چاہتی ہوں۔ کیا چاہتی تھی؟ فَإِن قَبِلَ الْهَدِيَّةُ فَهُوَ مَالِكٌ فَقَاتِلُوا، اس نے کہا کہ اگر تو انہوں نے ہدیے، تحفے قبول کر لیے تو سمجھ لینا وہ بادشاہ ہیں، فَقَاتِلُوهُ، تو اس صورت میں ان کے ساتھ قتال، جہاد، یعنی جہاد سے مراد جنگ لڑی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَقْبَلْهَا، اور اگر انہوں نے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفے قبول نہ کیے، فَهُوَ نَبِيٌّ، تو سمجھ لینا وہ اللہ کے نبی ہیں، فَاتَّبِعُوهُ، تو پھر ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا، اس خط کے ریئیکشن کے طور پر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے جو اس کے حواری تھے، اس کے جو
ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ان کے سامنے یہ سپیچ کی اور یہ اس نے فائنل ڈیسیژن کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف ہم تحفے بھیجیں گے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا ان تحفوں کو قبول کیا اور یا نہیں کیا، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوا۔ تو آپ یہ جڑے رہیں اس چینل کے ساتھ، سنتے رہیں، تیاری کرتے رہیں، اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا فائدہ ہو۔ شکریہ۔